ناظرین, welcome to a brand new episode of کہانی پاکستانی with your host عائشہ گلانی. جارج برنارڈ شاء نے کہا تھا life is not about finding yourself, life is about creating yourself. آج کے شو میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں 3 ایسے پاکستانی سے جنہوں نے ایسی فیلڈز اور ایسے راستوں کو چنا جہاں ان سے پہلے کسی پاکستانی کے قدم شاید کبھی نہیں گئے تھے. ان پاکستانیوں نے نہ صرف نئی فیلڈز اور آئیڈیاز کو ٹرائی کیا بلکہ ان میں کامیابی بھی حاصل کی. آج کے شو میں پھلوں کے گلدستے کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان سے ملینئر کیسے بنا جاتا ہے, یہ اس پاکستانی سے بہتر کون جان سکتا ہے. ہاکی کوچ ہونا شاید کوئی انوکھی بات نہیں, لیکن امریکی ہائی اسکول کی اسٹوڈنٹس کا فیورٹ ہاکی کوچ ہونا یقیناً انوکھا ہے. ملیے ایک آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا کو ایک بزنس میں بدلنے والی پاکستانی خاتون سے. آج ایک انٹرنیشنل بزنس کو کامیابی سے چلانے والے امریکن ملینئر کی شروعات پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوئی. اس پاکستانی امریکن کا بزنس آج امریکہ سماتی دنیا کے کئی ملکوں میں کامیابی سے چل رہا ہے. یہ پاکستانی امریکن آخر کون ہے اور ان کا بزنس کیا ہے؟ ثاقب الاسلام نے یہ جانا ان سے اپنی ملاقات میں. ویلکم ٹو ہارٹ آف کنیٹیکٹ یعنی ہارٹفورڈ میں موجود ہیں. آج ہم جو ہے امریکی ریاست کنیٹیکٹ کا دارالحکومت اور امریکہ کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک جس کی بنیاد 1637 میں رکھی گئی. لیکن ہارٹفورڈ کی ایک اور خاص بات یہاں موجود بڑی تعداد میں مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی ہے جس میں بہت سی سکسیس سٹوریز بھی شامل ہیں, اور آج انہی سکسیس سٹوریز کو ڈھونڈنے ہم ہارٹفورڈ کنیٹیکٹ آئے ہیں. تو چلیے تلاش کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب کاروبار ایک کامیاب آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے, اور ایک کامیاب آئیڈیا امریکہ میں آپ کو ملک کے کامیاب ترین کاروباروں میں سے ایک بنا سکتا ہے. ایڈیبل ارینجمنٹس یعنی پھلوں کے گلدستے. جی ہاں, ایسے گلدستے یا تحفے جنہیں تحفہ پانے والا مزے لے کر کھا بھی سکتا ہے. ایک ایسا ہی آئیڈیا بلکہ ایک خواب تھا جس کو ایک پاکستانی امریکن نوجوان نے دیکھا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خواب پوری دنیا میں ایڈیبل ارینجمنٹس کے 1200 سے زائد سٹورز کی صورت میں پھیل گیا. اور آج ٹاپ گلوبل فرینچائز میں شمار ہونے والی کمپنی ایڈیبل ارینجمنٹس انٹرپرینور میگزین کے مطابق مسلسل 5 سال تک تیز ترین پھیلنے والی فرینچائز رہی ہے, جبکہ فوربس میگزین نے سال 2011 میں ایڈیبل ارینجمنٹس کو ٹاپ 20 فرینچائز لسٹ میں شامل کیا, جبکہ سال 2007 سے 13 کے درمیان یہ کمپنی مسلسل فرینچائز 500 میں پہلے نمبر پر رہی. ایڈیبل ارینجمنٹس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کو جاننے کی جستجو مجھے ویلنگفورڈ کنیٹیکٹ میں واقع اس کمپنی کے ہیڈ کوارٹر لے گئی. امریکہ کو لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے. آج ہم موجود ہیں امریکی ریاست کنیٹیکٹ میں واقع ایڈیبل ارینجمنٹس کے ہیڈ کوارٹر میں, جو تعبیر ہے ایک پاکستانی امریکن کے امریکن ڈریم کے خواب. ایڈیبل ارینجمنٹس کے بانی اور سی ای او طارق فرید ہیں. سال 2009 میں طارق کو انٹرنیشنل فرینچائز ایسوسی ایشن نے انٹرپرینور آف دا ایئر کا خطاب دیا, جبکہ اسی سال طارق کو ارنسٹ اینڈ ینگ انٹرپرینور آف دا ایئر کا خطاب بھی ملا. طارق, ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور اپنے بزی اسکیجول میں سے اتنا وقت نکالنے کے لیے. سو جرنی شروع کہاں سے ہوئی؟ آئی تھنک جرنی ہماری والد صاحب سے شروع ہوئی 1978 میں. وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے بہت مشکلیں سے یہاں پہ انہوں نے آ کے برگر کنگ میں کام کیا, میکڈونلڈز میں کام کیا, مشینس کا کام کیا, اور بڑی اللہ کی رحمت ہے بھی انہوں نے یہی سوچا بھی یہ انوائرمنٹ ہمارے لیے بہتر ہوگی. تو 1981 میں اگست 14 1981 مجھے اس لیے یاد ہے بھی وہ جشن آزادی تھا پاکستان میں, کافی خوشیاں ہو رہی تھیں, تو سب رشتہ دار ملنے آ رہے تھے بھی یہ جا رہے ہیں. اور پھر ہم 86 6 ساہیوال سے ڈائریکٹلی ویسٹ ہیون کنیٹیکٹ میں آ رہے ہیں.
शुरू से सोचा था कि बिजनेस करना है या नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं थी। यहाँ पे जो ज़्यादा लोग आते हैं तभी ज़्यादा इकोनॉमिकल इमिग्रेंट्स होते हैं, वो अपनी कंडीशंस को चेंज करने के लिए आते हैं। यू हियर द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो यहाँ पे आके जो और लोग कर रहे हैं वर्क हार्ड, फिर अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ से फिर बिजनेस की इंस्पिरेशन है। तारिक ने ज़माने तालिब इल्मी में मैकडॉनल्ड्स में बर्गर भी बेचे और लोगों के घरों में फूल भी डिलीवर किए, और फूलों और गुलदस्तों से लोगों का लगाव देखकर उन्हें खुद से अपना कारोबार करने का ख्याल आया और उन्होंने अपने वालिद से $5,000 लेकर 16 साल की उम्र में फ्रीज फ्लावर्स के नाम से अपना कारोबार शुरू कर दिया। जब ये सोच रहे थे आप तो ध्यान में था कि इट विल गो दिस बिग? एक तो बिजनेस में जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं ना, उनमें कोई ना कोई ट्रेडिशन होती है जो फॉलो की जाती है। तो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, पाकिस्तान में अगर जाएँ तो आपने किसी से फ्रूट खरीदा है तो 1-2 पीसेस एक्स्ट्रा रख देंगे वो, तो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन चीज़ है और मैं छोटा होता ये देखता था भी, और ये ट्रेडिशन जो हमने पाकिस्तान में देखी थी वो फॉलो की। और यहाँ जो ये कस्टमर्स ने हमें सपोर्ट दी, इट वाज अमेजिंग। क्योंकि हमारी 600 स्क्वायर फुट शॉप थी, छोटी सी शॉप थी हमारी, और पहले दिन इतने ऑर्डर्स आए भी हम उन सबको बना भी नहीं सकते। और इसी तरह फूलों के गुलदस्तों से बात फलों के खाने के काबिल गुलदस्तों तक पहुंची, और साल 1999 में उन्होंने एडिबल अरेंजमेंट्स का पहला स्टोर रियासत कनेटिकट में खोला, जो आज $600 मिलियन की मालियत के दुनिया भर में वाक़े 1200 से ज़ायद फ्रेंचाइज स्टोर की सूरत में एक कामयाब तरीन कारोबार है। तारिक का कहना है कि उनकी ये कामयाबी अमरीकी सरजमीन की शफ़क़त और इनके बुजुर्गों की रवायात और उसूलों की मरहून मिन्नत है। ये जो एक हमारे ट्रेडिशन है ना हमारी फैमिलीज़ में, और ये जो रिस्पेक्ट है अपने पेरेंट्स की और अपने एल्डर्स की। मुझे फ्लावर शॉप के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहें तो आप कहते हैं जी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तारिक का कहना है कि कामयाबी सिर्फ कामयाब होना या पैसा कमाना नहीं, बल्कि कामयाबी ये है कि आप अपने मुल्क और कम्युनिटी को लौटाएं भी। और अपने इसी उसूल की पासदारी करते हुए उन्होंने तारिक फ्रीद फाउंडेशन कायम की, जिसके तहत कई खैराती इदारे न सिर्फ रियासत कनेटिकट के कई शहरों बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तुर्की, कीनिया और शाम समेत पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो तारिक फ्रीद फाउंडेशन है वो क्या करती है, उसके मकासद क्या है? हमारा फोकस 3 या 4 चीज़ों पे है। एक तो फूड प्रोवाइड करना जहाँ पे नीड हो, और दूसरा है भी एजुकेशन, और तीसरा मेडिकल, और फिर इंडिविजुअल सपोर्ट जहाँ पे भी चीज़ें हम कर सकें। पाकिस्तान में तारिक की वालदा के नाम पर कायम सलमा खातून हॉस्पिटल सालाना 35,000 मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराहम कर रहा है। आप एक जीती जागती मिसाल है अमेरिकन ड्रीम, लिविंग एंड किकिंग। इस वक्त जो सिचुएशन है यहाँ पर कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से शायद लोग सोचते हैं कि अब ये जगह लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं रही। क्या ख्याल है आपका कि वो जो अमेरिकन ड्रीम है वो अभी भी यहाँ मौजूद है, उस एग्जिस्ट करता है अमेरिका में? अलाइव एंड वेल। मैं तो ये समझता हूँ पहले से बेहतर है। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी, जब तक यहाँ पे लोग इनोवेशन की तरफ हैं और इंस्पिरेशन की तरफ हैं और चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस करेंगे तो अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस में यू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एंड यू मिटिगेट द रिस्क। और तारिक की इस बड़ी कामयाबी की एक और वजह उनका अपना एक सुनहरा उसूल भी है, जिसे एडिबल अरेंजमेंट्स के स्टोर्स में जली हरूफ में लिखा देखा जा सकता है। बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे। Well, hopefully आज के शो की कहानियां भी वजह बनाएंगी आपके मुस्कुराने की, जैसे हमारी अगली कहानी। लेकिन हमारा जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। We'll be right back. अमेरिका में कई स्पोर्ट्स पॉपुलर हैं, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, आइस हॉकी और फील्ड हॉकी वगैरह। इस वक्त मोहम्मद इलियास खान आपकी मुलाकात करा रहे हैं मिडिल और हाई स्कूल की लड़कियों को फील्ड हॉकी सिखाने वाले एक पाकिस्तानी कोच से। I'm an awesome hockey player and Coach Awesome is my coach.
मैं हर रोज नई चीजें सीख रही हूँ, इसलिए अगर मैं हॉकी खेलना चाहूँ तो इनके साथ ओलंपिक्स में जा सकती हूँ। वो हमेशा मुझे सिखाने के लिए तैयार होते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। वो हमेशा लड़कियों के साथ हॉकी के हवाले से राब्ते में रहते हैं। मैं अमूमन जोर से शॉट नहीं लगा सकती, जबकि मेरी जानिब उनकी शॉट बहुत तेज होती है। इस तरह मुझे बहुत सी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। लड़कियां और मैं खुद आसिम से जिस अंदाज में इब्लाग करते हैं या उनके बारे में जो ख्यालात रखते हैं, मुझे उनमें और दूसरे कोचेस के ख्यालात और अंदाज में बिल्कुल कोई फर्क नहीं दिखाई देता। जब मैंने यहाँ खेलना शुरू किया तो इन्होंने मुझे पाकिस्तानी मैजिक का नाम दिया, और जब ये लड़कियों से तारुफ कराते थे, कहते थे वी हैव अ वेरी नाइस कोच फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी कॉल पाकिस्तानी मैजिक। तो मेरी ड्रबलिंग को 100 लड़कियाँ खड़ी होती थी कि मुझसे कहते थे आसिम ड्रबलिंग करके दिखाओ। नेशनल प्लेयर्स यहाँ के जो हैं वो मेरी स्किल देखते थे, पूछते थे हमें सिखाओ। तो कई नेशनल प्लेयर्स मेंस के भी हम उनके साथ खेले। मैं यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो मेरे से कोच होकर नेशनल टीम में भी गई हैं। ये यकीनन बहुत अच्छा है क्योंकि फील्ड हॉकी बहुत महज़्ज़ब और कल्चर्ड खेल है, और यहाँ अमेरिका में इस खेल का सबसे खूबसूरत पहलू इसका तनव्वुह है। उन्हें इस खेल के बारे में बहुत कुछ पता है और वो लड़कियों को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। वो अपने साथ बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आए हैं, क्योंकि बाज़ दफा लड़कियों को उनकी बात समझ में नहीं आती तो वो अपने लहजे का खुद मजाक उड़ाते हैं और इसी तरह की दूसरी चीजें करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छे कोच हैं। वो फील्ड हॉकी के तमाम पहलुओं से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनमें इस खेल की तमाम महारतें मौजूद हैं और वो इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स भी जानते हैं। वो खेल के तमाम पहलुओं पर नजर भी डालते हैं और फिर उनकी इनफरादी टेक्निक्स को सामने रखते हैं। पहली बात तो ये है कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वो फील्ड हॉकी में बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आए हैं, और ये कि उनके साथ बोरियत का एहसास नहीं होता। उनसे लड़कियों को खेलने की तहरीक मिलती है और उन्हें खेलते हुए खुशी का एहसास होता है, इसलिए लड़कियां वाकई उनसे सीखना चाहती हैं। पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको कोई कोच नहीं करता। यहाँ पे देखा आपने कि हमें 8 साल से या 9 साल से बच्ची को लेकर 19 ईयर्स ओल्ड तक जो लड़कियाँ होती हैं उनको कोच करते हैं। तो ये कोचिंग से ग्रो अप होते हैं जो हम इनको बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब हम सीख चुके होते हैं हॉकी, तब हमें कोच मिलता है, और कोच भी उस तरह कोचिंग नहीं करता जैसे करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि कोच आसिम पाकिस्तानी मुसलमानों की एक बेहतरीन मिसाल है। इन्हें बच्चों से मोहब्बत है, वो बच्चों को खेल की जानिब रागिब करते हैं और बच्चे इनके लिए खेलकर खुश होते हैं कि वो एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं। वो लोगों को ये दिखा सकते हैं कि वो एक अच्छे इंसान हैं। कुछ लोग मुसलमानों के बारे में फरसूदा नजरियात रखते हैं और आसिम ये दिखा सकते हैं कि वो बिल्कुल हम जैसे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान से हैं या उनका मुसलमान होना उन्हें एक बुरा शख्स नहीं बनाता। और जहाँ तक हमारे ग्रो अप है, हम पाकिस्तान में पले बड़े हैं, तो मेरा अपना कोई ज़ाती ऐसा है कि मैं इनको अपने बच्चों की तरह लेता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़कियाँ हैं, ये कोच, बस ये मेरे बच्चे हैं। ये मेरे पे हंसते भी हैं बाज़ दफ़ा कि कोच यू ट्रीट लाइक आई एम योर डॉटर, आई एम नॉट योर डॉटर। तो मैं उनको बोलता था नहीं, तुम मेरे बच्चे हो। मैंने जैसे बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, दुनिया के प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे, अर्जेंटीना के, आपके ऑस्ट्रेलिया के, जर्मन प्लेयर, सब खेल रहे होते हैं। प्रॉब्लम जो आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर कैसे हैं और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी प्लेयर्स कैसे हैं। यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट मिलती है, यहाँ पे उनको पैसा मिलता है। आप इंग्लैंड में शहबाज को देखें, शहबाज को लोग पूछते हैं। यानी मैंने एक इंग्लैंड के प्लेयर से कहा कि या आई नो शहबाज, तो उसने मुझसे दोबारा हाथ मिलाया। तो आई फील रियली प्राउड कि शहबाज वहाँ पर मतलब वो दिखाते हैं शहबाज की तस्वीरें, वीडियोस, कि देखो ये बंदा है। ये जब लेके बॉल चलता था तो पूरी टीम को डॉज दे के गोल किए। सुहेल अब्बास दुनिया का नंबर 1 ड्रैग फ्लिक करता था, दुनिया का नंबर 1। यानी इंग्लैंड में जहाँ सुहेल अब्बास होता था उसको देखने के लिए 200 लोग बाहर खड़े होते थे, हॉकी प्लेयर्स। तो हमने तो बड़े अच्छे प्लेयर्स दुनिया में दिए हैं जिनको आज तक नाम है। मंसूर गोलकीपर अभी भी आते हैं यहाँ, कोचिंग करते हैं। जब यहाँ आता है वो पैसे कमा के जाता है, और जब वो कोचिंग करता है तो लोग देख रहे होते हैं कि ये वो आता है वेकेशन पे या इस पे, तो लोग उसको इनवाइट करते हैं कि आप हमें कोचिंग आके करें।
تو ہم ابھی بھی بہت آگے ہیں، لیکن ہمارا جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں اس سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کسی کو بھی اٹھا کے دے دیا، کسی کا ہاکی سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو چیئرمین بنا دیا. اب وہ کیا خاک گیم کرے گا؟ جب تک اسکول لیول پر ہاکی نہیں ہوگی پاکستان ہاکی کبھی بھی نہیں اب ترقی کر سکتا، ایسے ہی رہے گی. دیکھا آپ نے، اگر آپ کے لہجے کی وجہ سے کسی کو آپ کی بات سمجھ نہ بھی آئے، ٹیلنٹ ہو تو کوئی آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا، اور نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کے ٹیلنٹ کی ان میں کمی نہیں. ایک ریسنٹ سروے کے مطابق پاکستان میں 85% خواتین کام ہی نہیں کرتی ہیں، مطلب آفیسز، فارمل آفیسز نہیں جاتی، جسٹ بیکاز آف ٹرانسپورٹیشن ایشوز. See you after the break. اگر ٹیلنٹ اور پیشن مل جائے تو جیسی پرسنالٹی بنے گی، کچھ ایسی ہی پرسنالٹی ہے ہماری اگلی کہانی کے مین کردار کی. انہوں نے پاکستان میں گھروں سے باہر نکلنے والی خواتین کے ایک بہت بڑے مسئلے کو دل سے محسوس کیا. یہ مسئلہ تھا ان خواتین کے سفر کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کسی خوف کے بغیر آنے جانے کا. ہیرا نے امریکہ میں اپنی تعلیم کے دوران اس مسئلے کا ایک حل سوچا اور پاکستان واپسی پر اپنے آئیڈیا پر عمل بھی کر ڈالا. اسلام آباد سے ہمارے رپورٹر محمد اشتیاق کی رپورٹ میں دیکھیے ہیرا کی اس آئیڈیا کی کہانی، جس کا نام ہے شی کیب. پاکستان میں کام کرنے والی خواتین کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں سے ایک انہیں اپنے دفتر یا کام کی جگہ تک بر وقت پہنچنے میں دشواری بھی ہے. عموماً بس سٹاپس پر مردوں کے ساتھ خواتین بھی گاڑیوں کے انتظار میں کھڑی نظر آتی ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک بس سٹاپ پر موجود رخشندہ کہتی ہیں کہ گاڑیوں میں عموماً خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور بسا اوقات انہیں مردوں ہی کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے. جتنی مطلب لیڈیز بیٹھ سکتی ہیں اس میں اتنی لیڈیز کو ہی بٹھائیں. ایکسٹرا جگہ جو ہوتی ہے آگے بیک پہ پیچھے تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی ہے، اس میں بھی لیڈیز کو بٹھا دیں گے، ادھر بھی بٹھا دیں گے. گرمی میں پھر اتنا دم گھٹتا ہے. اسلام آباد کے ایک نجی اسکول کی استاد نوشین انصاری کہتی ہیں کہ ان کی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ کرائے کی مد میں خرچ ہو جاتا ہے. مشکل نہیں، مشکلات ہیں بہت ساری. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری روٹ کی وینز بہت کم ہیں. وہاں سے یہاں تک آنے میں بہت دیر، میں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکل آتی ہوں وین کے لیے. باقی جو ٹائم ہوتا ہے وہ مجھے وین میں لگتا ہے. وہاں سے یہاں تک آنے میں مجھے تقریباً 1.5 آور لگ جاتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ وینز کم ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جگہ ملنی بہت مشکل ہوتی ہے. بہت ساری خواتین جو ہیں اپنے آفیسز، اسکولز، مختلف جگہوں پہ جہاں پہ وہ جاب کرتی ہیں وہاں پہ آنے کے لیے ان کو پرابلم ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ صرف وینز کے نہ ہونے کی وجہ سے اور کرایہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، جگہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس ٹرانسپورٹ کی پرابلم کی وجہ سے اپنی جاب چھوڑ دیتی ہیں. خواتین کی ان ہی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہیرا بطول نے اسلام آباد اور اس کے جوڑواں شہر راولپنڈی میں شی کیب کے نام سے ایک منفرد منصوبے کا آغاز کیا. ہیرا حال ہی میں امریکہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آئیں. اس اچھوتے منصوبے کا خیال انہیں کیسے آیا جانتے ہیں خود ہیرا سے. شی کیب پاکستان کی خواتین کے لیے ایک سیف ٹیکسی سروس ہے. اس کو نوکری پیشہ خواتین استعمال کر سکتی ہیں، جیسے کہ ٹیچرز، ڈاکٹرز، انجینئرز یا آفس گوئنگ خواتین جن کو آسان ٹرانسپورٹیشن سروسز کی ضرورت ہیں اور جن کو ورک پلیس پر ٹرانسپورٹیشن نہیں ملتی. All the mechanism is very simple. All they have to do is register with us اور ہم ان کو پارٹنر ڈرائیور کے ساتھ پھر کانٹیکٹ کرواتے ہیں. رجسٹریشن کا پروسیس ان اٹ سیلف از ویری ایزی. ان کو ہمیں 4 چیزیں درکار ہیں. آل وی نیڈ از دا پک اینڈ ڈراپ لوکیشن، دا پک اینڈ ڈراپ ٹائم اینڈ ایک نام، کانٹیکٹ ڈیٹیلس جس کے اندر ای میل ایڈریس ہم پریفر کرتے ہیں یا سیل فون نمبر. They can either visit us contact us by visiting our website. ہمیں SMS کر سکتے ہیں یا ہمیں فون کر کے یہ 4 ڈیٹیلز لکھوا سکتے ہیں. Once they register with their request, ہم 8 سے 10 دن لیتے ہیں ان کو پارٹنر ڈرائیور سے رابطہ کروانے میں اور لوکیٹ کرتے ہیں کہ کون سے علاقے سے ریکویسٹ آئی ہے اور کون سا کنوینئنٹ ڈرائیور ہوگا ہمارے اس لوکیشن میں جس سے ہم اس کا رابطہ کروا سکیں. آپ امریکہ میں بھی رہیں، وہاں جو آپ کا رہنا تھا، قیام تھا، کیا اس نے بھی کوئی مدد کی آپ کے اس منصوبے کے آغاز میں؟ میرے دماغ میں یہ آئیڈیا کہیں تھا دبا ہوا، بٹ بیکاز پڑھائی کا پریشر اتنا ہوتا ہے، اتنا برڈن تھا، وی ڈنٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ. اس کے بعد پھر میں نے جارجیا ٹیک کے جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی امریکہ میں آن دا فل برائٹ اسکالرشپ، ان کی ٹیکنالوجی انکیوبیٹر سے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو، آپ مجھے بتائیں کس طرح اس کو شروع کیا جائے.
پھر ہم نے مارکیٹ ریسرچ شروع کی امریکہ سے، سروس کیے، اسلام آباد سے میرا تعلق ہے تو اسلام آباد کی خواتین کی، راولپنڈی کی خواتین کے سروس کیے، جو لڑکیاں ایک دوسرے کو جانتی تھی، پرٹیکولرلی ورکنگ ویمن کو ہم نے ٹارگٹ کیا۔ آپ نے اس منصوبے کا آغاز راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیا، ان جوڑواں شہروں میں کتنی ایسی خواتین ہوں گی جو روزانہ ٹیکسی استعمال کرتی ہوں گی اپنے کام کی جگہ تک جانے کے لیے، اور ان تک اب آپ کیسے پہنچیں گی؟ When I was doing my research کہ اسلام آباد پنڈی میں ہی کوئی 40 to 50,000 ٹیکسیز are on the roads اینڈ کوئی 6 لاکھ کے قریب خواتین کو ورکنگ ویمن ہیں ہماری اسلام آباد پنڈی میں جن کو ان فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو رائٹ ناؤ آئی ایم گونا ٹارگیٹ دس مارکیٹ وچ آئی نو از ویری کنسنٹریٹیڈ اینڈ پرفیکٹ دا ماڈل ہیئر۔ اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آگے اس طرح کی اس کو سہولت کریں کہ اسمارٹ فون اپلیکیشن کی بیسس کے اوپر کوئی بھی خاتون ہمارے ساتھ ایز اے پارٹنر ڈرائیور شامل ہو سکتی ہیں ایز لانگ ایز دے نو ہاؤ ٹو ڈرائیو۔ شی کیب نامی اس منصوبے سے جہاں خواتین کو اپنے دفاتر یا کام کی جگہ تک پہنچنے میں مدد مل رہی ہے، وہیں اس سے کئی ٹیکسی ڈرائیورز کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پہلے بھی پک اینڈ ڈراپ سروس کا کام کرتے تھے، تو ابھی میرا ان کے ساتھ شی کیب کے ساتھ مطلب وابستہ ہوا ہے۔ ہمارا ڈرائیونگ لائسنس لیا جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ لیا جاتا ہے، پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ہمیں دیا جاتا ہے۔ سدرا جلیل ایک غیر سرکاری تنظیم پاکستان انوویشن فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ باصلاحیت خواتین کی ایک بڑی تعداد محض اس لیے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہیں ٹرانسپورٹ کی محفوظ اور مناسب سہولت میسر نہیں۔ ایک ریسنٹ سروے کے مطابق پاکستان میں 85% خواتین کام ہی نہیں کرتی ہیں، مطلب آفیسز، فارمل آفیسز نہیں جاتی ہیں جسٹ بیکاز آف ٹرانسپورٹیشن ایشوز۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امپلائرز ہیں اس میں میل امپلائیز ہوتے ہیں وہ اپنی سیلری کا 5% ٹرانسپورٹیشن پہ لگاتے ہیں، جبکہ خواتین 50% اپنی سیلری کا صرف ٹرانسپورٹیشن پہ لگاتی ہیں۔ وائی؟ بیکاز آپ کے پاس ہراسمنٹ ایشوز ہیں، کبھی ٹرانسپورٹ مل نہیں رہی ہے، اویلیبل نہیں ہے، افورڈیبل نہیں ہے، پھر سیکیورٹی کے لیے آپ کو ایکسٹرا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آئی تھنک شی کیب جیسے انیشیٹو جو کار پولنگ انیشیٹوز ہیں، خاص طور پہ جب ایک خواتین کی طرف سے یہ ایسے انیشیٹوز آتے ہیں تو آئی تھنک ان کی ضرورت بھی ہے اور ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے۔ سدرا جلیل کہتی ہیں کہ شی کیب جیسا منصوبہ نہ صرف سفر میں آسانی کا سبب ہے بلکہ ان کے بقول جب ایک سے زیادہ خواتین ایک ساتھ سفر کرتی ہیں تو وہ خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں۔ اس طرح کے آئیڈیا کو صرف شی کیب یا ہماری جیسے پلیٹ فارمز کو ہی نہیں، گورنمنٹ کو بھی انڈورس کرنا چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ صرف یہ آپ کو مینز آف ٹرانسپورٹ دے رہا ہے، یہ آپ کو افورڈیبلٹی دے رہا ہے، یہ آپ کو سیکیورٹی دے رہا ہے، یہ آپ کو اینٹی ہراسمنٹ سولوشن دے رہا ہے۔ خواتین کی گاڑی ہے جس میں سب خواتین موجود ہیں تو ہراسمنٹ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اینڈ ابو آل یہ فیول ایفیشینٹ سروس ہے، مطلب ایک ہی پرائز کے اندر آپ 5 سے 6 خواتین ایک جگہ پہ سفر کر رہی ہیں۔ تو آئی تھنک جس طرح کے انرجی کرائسس بھی چل رہے ہیں تو گورنمنٹ کو اس چیز کو انڈورس کرنا چاہیے اور ایک آفیشیل پلیٹ فارم کے اوپر ایسے انیشیٹوز پروموٹ ہونے چاہیے۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے سفر کی سہولتوں کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ ناظرین، آج کے لیے ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے، لیکن پلیز اپنا فیڈ بیک ہمارے اس فیس بک پیج پہ بھیجتے رہیے گا۔ میں ہوں آپ کے ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ اللہ حافظ۔